اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا یہ LHV پارٹ فرسٹ کے جو ہماری obstetrics کی بک ہے، پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہیں۔ یہ پیج نمبر ہمارا 69 ہے۔ کچھ وجوہات سے بیٹا اس کے لیکچر سٹاپ ہو گئے تھے تو آج سے دوبارہ سٹارٹ کرنے پڑے ہیں۔ تو یہ انسرشن ٹیکنیک آف لپس لوپ آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ رہے تھے۔ جس بچے نے نہیں پڑھا وہ میرے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں چلا جائے اور وہاں سے دیکھ لے۔ یہ لپس لوپ جو ہے بیٹا یہ معنی حمل کچھ پلاسٹک کے بنی ہوئی ڈیوائسز ہیں جو کہ بچہ دانی میں رکھ دی جاتی ہیں، جن سے جو ہے وہ حمل نہیں ہوتا۔ تو ان کو ڈالنا کیسے ہوتا ہے، تو یہ ٹیکنیک جو ہے آج ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ دیکھ لیں بیٹا، یہ ہے لپس لوپ اور یہ کاپرٹی، یہ مختلف قسم کے لپس لوپ اور کاپرٹیز ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے، یہ ان کی جو ہے نمبرنگ بھی ہے۔ تو یہ کیسے انسرٹ کیے جاتے ہیں یہ ٹیکنیک دیکھ لیں۔ ان کو بیٹا بچہ دانی میں، یہاں پہ یہ یوٹرس ہے، بچہ دانی اس میں انٹر کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے اس پوزیشن میں لٹا کے جو نرس ہے یا LHV ہے اس کو انسرٹ کر دیتی ہے، اور اس کا انسرٹر ہوتا ہے ایک یہ دیکھیں بیٹا، اس کے اندر ہم دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے پیکنگ میں آتا ہے۔ تو اس کو جو ہے نا، اس کا یہ جو پیکنگ ہے یہ پہلے ہاف کھول لینی ہے آپ نے، اور یہ جو فلنج ہے نا، یہ بلیو کلر کا جو نظر آ رہا ہے یہ فلنج ہے۔ پہلے سے جو آپ نے ویجائنا کا سائز لیا ہے کہ اندر کہاں تک بچہ دانی ہے، اس کے سائز کو نا ایڈجسٹ کر لیں۔ یہ اس طریقے سے یہ ایڈجسٹ کر لیا، تقریباً یہ ہم نے 7 پہ ہیں، تو یہ اتنا ہی اندر جائے گا۔ تو اب اس کو جو ہے اب مکمل کھول لینا ہے، اس کو اوپن کر لینا ہے۔ یہ نا جراثیم سے بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، ورنہ تو اس کو پورا نکال کے بھی آپ جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو، لیکن جو ہے وہ اس سے جراثیم سے بچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں لپس لوپ جو ہے وہ لوڈ ہے، پہلے سے ہی لوڈڈ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہم ایک ڈیوائس کے اوپر دکھائیں گے، یہ سمجھ لیں ویجائنا ہے، ویجائنا کے اندر انٹری دے رہے ہیں، اور یہ ایک بچہ دانی ہے، یہ پلاسٹک کی بنائی ہوئی انہوں نے۔ اس طریقے سے ہم اس کے اندر انٹری دے دیں گے۔ یہ دیکھیں انٹری دے کے، اور اس کو جو ہے جیسے ہی یہ دیکھیں اب یہ جو بلیو ہے نا یہ یہاں ایڈجسٹ ہو گیا مکمل۔ اس کا مطلب یہ مکمل آگے جو ہے بچہ دانی تک پہنچ چکی ہے، جو آپ نے سائز کیا تھا اس سائز کے مطابق۔ اب اس کو باہر نکالیں گے تو یہ لپس لوپ اندر ہی رہ جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کاپر کا جو ایک رنگ بنا کے لگایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ تھریڈ ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ 3 سے 4 سینٹی میٹر رکھ کے اور اس کو کاٹ دیں گے، اور یہ تھا ہمارا انسرشن کی ٹیکنیک۔ تو یہ دیکھ لیا بیٹا، اب ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آفٹر ابڈومینل اینڈ پر اسپیکولم ایگزامینیشن، جب آپ نے پیٹ سے اور اس کا اسپیکولم کے ذریعے ایگزامینیشن کر لیا، ریموو دا گلو، اب آپ نے گلو اتار دینے۔ پہلے تو گلوز پہن کے آپ نے ہاتھوں سے اس کا جو ہے نا معائنہ کیا تھا۔ اینڈ ویئر آف فریش اسٹیرائل پیئر آف گلوز، اور اب فریش جراثیم سے پاک دستانوں کا ایک جوڑا پہن لینا ہے۔ آن بوتھ دا ہینڈس، دونوں ہاتھوں پر۔ لوڈنگ آف انسرٹر کو اب لوڈ کرنا آپ نے۔ لوڈ دا انسرٹر دا فالوئنگ اسٹیپس گیون بلو، اب انسرٹر کو آپ نے مدرجہ ذیل اسٹیپس کے جو ہے وہ لوڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے بیٹا، یہ فلنج ہے اس کی جو آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے۔ یہ اس کا لپس لوپ ہے، یہ مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں، یہ کاپرٹی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس کے اندر لوڈ کرنا ہے بیٹا۔ آج کل تو لوڈ ہوئے آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے اس میں دیکھا ہے ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے۔ پک اپ دا ڈریسنگ فورسیپ فرام دا ٹرے کے اندر سے جو ڈریسنگ فورسیپ وہ اٹھانی ہے آپ نے۔ یہ میں پچھلے لیکچرز میں دکھایا ہوں آپ کو ڈریسنگ فورسیپ۔ اچھا، ود ڈریسنگ فورس، یہ ایک چمٹی ٹائپ ہوتی ہے بیٹا، بتا دیتا ہوں۔ ود ڈریسنگ فورسیپ پک اپ 1 انسرٹر اینڈ ہولڈ اٹ ان دا لیفٹ ہینڈ، آپ نے اس فورسیپ سے ہی آپ نے ایک انسرٹر کو اٹھانا ہے اور اس کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑنا ہے۔ یہ انسرٹر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہ والا پورا جب یہ اس کے اندر چلا جائے گا تو یہ انسرٹر بن جائے گا، تو آپ نے لیفٹ ہینڈ میں رکھنا ہے۔ ٹیک دا ریکوائرڈ سائز لوپ، اب جو سائز کا لوپ آپ کو چاہیے وہ لے لینا ہے۔ ان دا رائٹ ہینڈ، اپنے سجے ہاتھ میں۔ اینڈ ود ڈریسنگ فورسیپ لوڈ اٹ ان دا انسرٹر، اور اس کو ڈریسنگ فورسیپ کے ساتھ ہی انسرٹر میں لوڈ کر دینا ہے۔ یہ لوڈ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے بیٹا، لیکن آج آپ نے دیکھا ویڈیو میں آج کل لوڈ ہوئے آتے ہیں اور جراثیم سے پاک ہوئے آتے ہیں، تو آپ نے ان کو بس صرف احتیاط سے نکالنا تاکہ ہاتھ کم سے کم استعمال ہو، لیکن پھر بھی آپ نے گلوز جو ہیں وہ اسٹیرائل یعنی جراثیم سے پاک نیا پیئر پہننا ہے۔ پہلے ایگزامینیشن والا گلوز اور ہوگا، اور یہ انسرٹ کرنے والا گلوز اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تھرو دا ویجائنل اینڈ
تو یہ انسرٹر کو آپ نے لوڈ کرنا ویجائنل اینڈ پہ، جس طرف سے آپ نے ویجائنا میں انٹر کرنا ہے۔ میکنگ شیور، یہ یقین دہانی کر لینی ہے، دا لوپ لائز ان دا ہاریزونٹل پلین سو دیٹ اٹ از پیرالل ٹو دا سروائکل گارڈ آف دا انسرٹر۔ تو آپ نے یہ یقین دہانی کر لینی ہے کہ جو یہ لوپ ہے نا وہ ہاریزونٹل پلین میں ہو، تاکہ یہ پیرالل آ جائے، جو سروائکل گارڈ ہیں انسرٹر کے ان کے پیرالل آ جائے، جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا گیا تھا بیٹا۔ ٹیک دا پلنجر اینڈ پش دا لوپ ٹل دا یوٹرائن اینڈ آف دا لوپ از نیئر ٹو دا سروائکل ٹپ آف دا انسرٹر۔ اب آپ نے پلنجر لینا ہے اور اس کو پش کرنا ہے لوپ کے اندر جب تک جو یوٹرائن اینڈ ہے جو یوٹرس میں جائے گا آف دا لوپ کا یہ قریب نہ آ جائے سروائکل ٹپ آف انسرٹر کے جو سروائکل ٹپ ہے اس کے قریب نہ آ جائے۔ تو یہاں تک آپ نے وہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس کو بیٹا یہاں سے انٹری دینی ہے، انٹری دے کے اس کو تھوڑا سا یہ اندر کی طرف یہ ٹی رہ جائے گی، یہ مکمل یہاں جو فنڈس ہے بچہ دانی کا جو یہ اوپر والا حصہ اس کو فنڈس ہے، فنڈس کے بالکل قریب جب پاس پہنچ گیا یہ آپ کا کاپر ٹی، تو اس کو آپ نے آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کر لینا۔ یہ دیکھیں یہ کھینچ لیا باہر، اور یہ جو کاپر ٹی ہے یا لپس لوپ ہے وہ اندر رہ گیا ہے۔ انسرشن آف کاپر ٹی، کاپر ٹی کو کیسے داخل کرنا ہے آپ نے، کاپر ٹی والا بھی سین وہی ہے۔ آفٹر دا پری پیکڈ اسٹیرائل ڈیوائس از اوپنڈ، پہلے سے جو پیک کی گئی جو ڈیوائس ہے جراثیم سے پاک، جہاں اسٹیرائل کا لفظ آ جائے گا بیٹا وہ جراثیم سے پاک، از اوپنڈ وہ کھول لی، اینڈ آئی او ڈی لوڈڈ، اور آئی او ڈی اس میں انٹرا یوٹرائن ڈیوائس، اس کو کاپر ٹی کا دوسرا نام آئی او ڈی بھی ہے، یعنی جو آپ نے ڈیوائس یوٹرس کے اندر چھوڑ کے آنی ہے اس کو آئی او ڈی کہیں گے۔ تو یہ لوڈ کر دی، ایڈجسٹ دا گارڈ جو ہے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، جس کو ہم نے وہ جو بلیو کلر کا تھا ویڈیو میں دکھایا، بلیو کلر رنگ ہوتا ہے یہ آن دا انسرٹر کے اوپر، سو دیٹ تاکہ اٹ از ایٹ دا ڈسٹینس وچ از ایکول ٹو دا لینتھ آف دا یوٹرائن کیوٹی، تو یہ اتنے فاصلے پر چلا جائے جو کہ آپ کی بچہ دانی کی کیوٹی اتنا ہی فاصلہ ہو۔ دا کریکٹ لینتھ از obtained بائی پاسنگ دا ساؤنڈ انٹو دا یوٹرس اینڈ میجرنگ اٹ، جو کریکٹ جو لینتھ ہے اس کی حاصل کی جا سکتی ہے ساؤنڈ ڈال کے یوٹرس میں بچہ دانی میں، اور اس کو میئر کیا جاتا ہے۔ یہ ساؤنڈ آواز نہیں ہے بیٹا، یہ ایک آلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر نا کچھ نشانات لگے ہوتے ہیں، یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، اور اس سے نا لینتھ کا پتہ لگایا جاتا ہے، یہ کتنی لینتھ ہے اندر، کتنا کی اندر جائے گا، اس کے حساب سے آپ نے یہ گارڈ جو ہے یہ بلیو کلر کا ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ پہلے آپ ساؤنڈ دیکھ لیں، یہ دیکھیں بیٹا یہ ساؤنڈ ہے، یہ اس کے اوپر نشان لگے ہیں مختلف، یہ وجائنا کے اندر دے کے اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے کتنا کے اندر جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں واضح نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ ہے، اس کو ساؤنڈ بولتے ہیں۔ یہ وجائنا میں اس طریقے سے انٹری دے کے نا اس کو، اور یہ یہاں تک اس کا سائز لے لیا جاتا ہے کہ یہ کتنا اندر گیا ہے، اس سائز کے مطابق جو ہے نا آپ نے وہ بلیو جو گارڈ ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اس سائز کے مطابق، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساؤنڈ سے اس کا سائز لے لیا جاتا ہے۔ تو دا کریکٹ لینتھ از obtained بائی پاسنگ دا ساؤنڈ انٹو دا یوٹرس اینڈ میئرنگ اٹ، تو جو کریکٹ لینتھ ہے وہ حاصل ہو جائے گی، ساؤنڈ کو یوٹرس بچہ دانی میں ڈال دیں گے اور اس کو میئر کر لیں گے، پیمائش کر لیں گے۔ ہولڈ دا انٹیریئر لپ آف سروکس ود والسیلم ان دا لیفٹ ہینڈ، جو انٹیریئر لپ ہے اندر والا جو لپ ہے سروکس کا تو وہ اپنے والسیلم کے ساتھ پکڑنا ہے بیٹا، اور اس کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑنا ہے۔ والسیلم بھی ایک چمٹی ٹائپ ہے لیکن اس کے آگے ہلکے سے دندے بنے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی سکن کو آسانی سے پکڑنے کے لیے کام آتی ہے۔ والسیلم میں دکھایا ہوا پہلے بھی، اب بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں بیٹا یہ والسیلم ہے، یہ آگے سے اس کے دندے ٹائپ بنے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ والسیلم ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہو تو یہ اس کے دندے ٹائپ، یہ بلیک ہو گئی تھوڑی سی پکچر، یہ والسیلم ہے، بلیک پکچر ہے کافی نا۔ اور یہ سروکس ہے بیٹا، یہ والی سروکس ہے، اور یہ والے جو ہے نا یہ لپس لوپ یہ والسیلم سے یہ پکڑنا ہے آپ نے، تاکہ یہ جو ہے تھوڑی سی سکن کھنچ جائے اور یہ آسانی سے اس میں اس طریقے سے انٹری لے لے ہیں۔ پھر آ جائے گا بیٹا ود دا رائٹ ہینڈ، اب اپنے سجے ہاتھ سے انٹروڈیوس دا انسرٹر جنٹلی، اب یہ جو انسرٹر ہے آہستہ آہستہ جنٹلی بالکل نرمی سے آپ نے داخل کرنا ہے انسائڈ دا کیوٹی کے اندر، سو دیٹ تاکہ ایٹس لپ ٹچز دا فنڈس، اس کے جو لپ ہیں وہ فنڈس کو ٹچ کریں۔ فنڈس میں نے بتایا تھا بچہ دانی کا جو اوپر والا موٹا کنارہ ہے اس کو فنڈس کہتے ہیں، تو اس کو ٹچ کر جائے۔ اینڈ دا گارڈ ٹچز دا سروکس، اور جو گارڈ ہے آپ کا بلیو والا وہ سروکس کو ٹچ کرے۔ اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ پورا جہاں تک پہنچنا ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ یہ نہ ہو آپ سائز نہ کرو اور دھکے مارتے رہو پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں، اور اندر زخمی کر کے رکھ دو، تو سائز کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، بالکل نازک بچہ دانی اور یہ سروکس ساری نازک ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا بھی آپ نے اگر کوئی مسئلہ کیا تو زخمی ہو جائیں گی اس کے اندر
جو ہے وہ زخم بن جائے گا. withdraw the inserter with a plunger help firmly in place. آپ نے انسرٹر کو پلنجر کی مدد سے اس جگہ کے اوپر جا کے جو ہے وہ باہر نکال لینا ہے. آفٹر دا آرمز آف دا کاپر ٹی آر ریلیز، جیسے کاپر ٹی کے جو بازو ہیں وہ اندر کھل جائیں گے. ریموو دا پلنجر باہر نکال لینا ہے. withdraw دا انسرٹر، اور اب انسرٹر بھی باہر نکال دینا. ریموو دا ولسیلم، اور جو ولسیلم وہ چمٹی ٹائپ تھی وہ بھی باہر نکال لینی ہے. کٹ دا تھریڈ ٹو دا ریکوائرڈ سائز، اور تھریڈ جیسے دھاگا کاٹا انہوں نے ریکوائرڈ سائز کا 3 سے 4 سینٹی میٹر کا چھوڑ کے وہ کاٹ دینا آپ نے. پھر ریموو دا اسپیکولم بھی نکال لینا. اسپیکولم بھی وہ ایک بطخ کی طرح کی ڈیوائس تھی، اسپیکولم پیچھے ہم نے دکھایا تھا، تو وہ بھی نکال لینی ہے. کلین دا ویجائنا ود اسٹیرائل سویب، اور ویجائنا کا جو ہے جراثیم سے پاک جو سویب ہوں گے، کاٹن کے بھی ہو سکتے ہیں یا گاز پیس کے ہو سکتے ہیں، جن کو ڈپ کیا گیا ہوتا ہے سپرٹ میں یا آپ کے پائروڈین میں، تو ان سے آپ ویجائنا کو صاف کر دیں. پھر پوسٹ انسرشن کاؤنسلنگ، جب آپ نے انسرٹ کر دیا تو فیمیل کو آپ نے کیا کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کو حوصلہ دینا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈلوا تو لیا آپ نے تو پریشان نہیں ہو جانا. کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہو گیا. سم پیشنٹ میں ایکسپیرینسز ٹرانزیٹری پیلوک پین سون آفٹر انسرشن، کچھ عورتیں جو ہیں وہ پیلوک پین محسوس کرتی ہیں انسرشن کے بعد. شی میں بی آسک ٹو لائی ڈاؤن، ایسی عورتوں کو کہیں کہ وہ لیٹ جائیں. مائلڈ انالجیسک میں بی گیون، اور معمولی دافع درد ادویات جیسے وورن، کیفلام، بیفلام، ڈائکلوران کی ٹیبلٹ ان میں کسی کو دے دیں، کوئی سی بھی دے دیں. اس کو مائلڈ انالجیسک کہتے ہیں. انالجیسک کہتے ہیں ایسی ادویات جو پین کلر ہوں، دافع درد ہوں، انالجیسکس کہلاتی ہیں بیٹا، وہ دے دیں. اف دا پیشنٹ فیل ڈیزی، اگر مریض کو چکر آ رہے ہوں، اور فینٹس، یا وہ بے ہوش ہو رہا ہو سون آفٹر انسرشن کے بعد. شی میں بی آسک ٹو پٹ ہر ہیڈ ڈاؤن، اسے کہیں کہ اپنا سر جو ہے وہ نیچا کر لے. شی شوڈ بی ٹولڈ دیٹ، اس کو یہ بتانا ہے. شی میں ہیو سلائٹ بلیڈنگ اور اسپاٹنگ فار 3 to 5 days، کہ اس کو ہے تھوڑی بہت بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا خون کے دھبے بھی لگ سکتے ہیں آپ کی جو شلوار وغیرہ پہ. 3 سے 5 دن تک ہوگا یہ، اور پریشان نہیں ہونا. اور وان ہر، اس کو وارننگ دے دیں دیٹ ہر نیکسٹ 2 to 3 periods میں بھی ہیوی بلیڈنگ اور اسپاٹنگ، کہ اس کے جو نیکسٹ جو 2 سے 3 مینسز آئیں گے، پیریڈز آئیں گے، وہ ہیوی ہوں گے، اور ان کے بعد اسپاٹنگ ہوتی رہے گی. جہاں اسپاٹ کا مطلب آئے کہ بعد میں بھی مینسز رکنے کے بعد بھی بلڈ کے دھبے لگتے رہنا، ان کو اسپاٹنگ کہتے ہیں. اچھا، دس میں ڈس اپیئر ود ان دا 3 months آف انسرشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گی، ساری پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی یہ کاپر ٹی یا لپس لوپ ڈالنے کے 3 ماہ کے اندر. تو شی میں ہیو سیکسول ریلیشنز ود ہر ہسبینڈ، وہ ود ہر، یہ لفظ اکٹھا ہو گیا بیٹا، وہ اپنے میاں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ازدواجی ملاپ والے وہ استوار کر سکتی ہے. دا ڈے آفٹر دا لوپ ہیز بین انسرٹڈ، اس کے فوراً بعد اگلے دن ہی جب وہ لوپ جو ہے وہ داخل کر دیا، لپس لوپ داخل کرنے کے بعد میاں بیوی اگلے دن سے ہی ملاپ کر سکتے ہیں. شی شوڈ نوٹ فار اسپونٹینیس ایکسپلژنس آف دا لوپ. If the loop is expelled, she must use some other method of contraception. کہتا اس کو لازمی نوٹ کرتے رہنا ہے لگاتار کہ یہ لپس لوپ باہر تو نہیں آ گیا، ایکسپلجن تو نہیں ہو گیا، باہر تو نہیں نکل گیا. ٹھیک ہے. if the loop is expelled، اگر لوپ باہر نکل گیا، she must be use، اس کو لازمی استعمال کرنا چاہیے another method of contraception، مالے حمل کے جو دوسرے طریقے ہیں حمل روکنے کے، وہ جیسے کنڈوم یوز کر لیں، یا کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں، فوم آتی ہیں، فیمیل کنڈوم بھی ہوتا ہے، تو وہ یوز کر لے لازمی. یہ نہ ہو کہ وہ یہی سوچے بھئی ابھی تو لوپ اندر ہی ہے، خیر ہے مجھے حمل نہیں ہوگا. تو یہ سارے کام اس لیے کیے جا رہے ہیں بیٹا کہ حمل نہ ہو، تو یعنی بچوں کے درمیان میں وقفہ رہے. تو یہ ہمارا جو سب سے اہم جو اس بک کا ٹاپک ہے وہ فیملی پلاننگ ہے، اور یہ وہی چل رہا ہے. تو یہ سب سے لمبا چیپٹر ہے اور یہ ہمارا لاسٹ ہے، کچھ ہی پیجز رہتے ہیں اس کے. تو یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ہماری بک کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے، اس میں سے سوال آپ کے بنتے ہوتے ہیں. تو اصل تو مقصد اس کا نا حمل روکنا تھا. تو اگر یہ لپس لوپ باہر نکل گیا تو اس کو حمل روکنے کے اور طریقے استعمال کرنے پڑیں گے. ایڈوائز اور اس کو نصیحت دیں ٹو کم فار فالو اپ، کہ وہ بعد میں بھی چیک اپ کے لیے آتی رہے، فالو اپ کے لیے آتی رہے. 1 month، 1 ماہ تک آفٹر انسرشن، داخل کرنے کے بعد، اینڈ سبسیکوینٹلی ایٹ این انٹرول آف 6 months اینڈ 12 months، اور پھر اس کے ساتھ بعد وقفے کے ساتھ 6 ماہ اور 1 سال تک بھی فالو اپ کے لیے آتی رہے. اف شی ہیز اینی پرابلم، اگر اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو، شی میں فیل فری
ٹو کم ٹو دا کلینک، اس کو بالکل آزادی ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کو یہ مشورہ دے دینا، یہ LHV دے گی کہ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک فوراً سے آ جانا، کوئی ہیزیٹیشن نہ کرنا. ایٹ اینی ٹائم شی وانٹس، کسی بھی وقت جب وہ چاہے آ سکتی ہے. کانسٹنٹ ری ایشورنس از اے فیکٹر وچ ہیلپ ان انکریزنگ دا کنٹینیویشن ریٹ آف اینی کنٹراسیپٹیو. کہتا ہے لگاتار اس کو یقین دہانی کرواتے رہنا یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو مدد کرتا ہے عورتوں کی کہ وہ اس کو کنٹراسیپٹیو جو طریقہ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں، اور اس کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا رہے. اگر آپ اس کی کاؤنسلنگ نہیں کریں گے، اس کو ری ایشور نہیں کروائیں گے، یقین دہانی نہیں کروائیں گے، تو ڈر خوف سے دھاگا پکڑ کے کھینچ دے گی، اور دھاگا پکڑ کے کھینچتے ہی یہ باہر نکل آئے گا. پرووائڈ ہر ود دا فالوئنگ میڈیکیشن، اس کو مندرجہ ذیل آپ نے ادویات بھی دینی ہے. APC ٹیبلٹس دینی ہے. اف پین از فیلٹ ان دا آن انسرشن، اگر داخل ہونے پر اس کو درد ہو. APC ٹیبلٹس کیا بیٹا؟ اینٹی یہ جو ہے APC ٹیبلٹ ہے نا بیٹا، یہ 3 ٹیبلٹس کا مخفف ہے. A سے ایسپرین ہے، P سے فیناسیڈن ہے. ایسپرین آپ کو پتہ ہے بیٹا ڈسپرین ہوتی ہے، فیناسیڈن ہوتی ہے یہ پین کلر بھی ہے، اور یہ بخار اگر ہو رہا ہو ٹمپریچر تو اس کو بھی روکتی ہے. اور C ہے آپ کا بیٹا یہ کیفین سے، کیفین کہتے ہیں سکون آور. تو یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی، ایسپرین، پین کلر اور یہ سکون آور کیفین والی ٹیبلٹ ہے. تو اگر پین فیلٹ ہو رہا ہو تو یہ آپ نے دے دینی ہے. MP کیپ، OV کیپ، یہ مختلف ناموں سے آتی ہیں، ساری کی ساری APC ٹیبلٹ ہوتی ہیں. اور آئرن ٹیبلٹس دینی ہے. آئرن ٹیبلٹ کہتے ہیں بیٹا خون بنانے والی گولیاں 1 دینی ہے 3 times a day، 3 مرتبہ دینی ہے، یعنی کہ ایک گولی 3 مرتبہ دن میں. آفٹر میل، کھانے کے بعد، فار 20 days، 20 دن کے لیے. دس یوزلی ہیلپس ایز موسٹ وومن آر انیمک، یہ وہ عورتیں جو خون کی کمی کا شکار ہوں، انیمک ہوں، ان کی یہ مدد کرے گا، کیونکہ یہ ڈالنے سے بلیڈنگ بھی ہوگی. تو یہ آئرن کی ٹیبلٹ دینے سے ان کی جو بلیڈنگ کی ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی. وٹامن C ٹیبلٹ 100 ملی گرام والی 1 daily میں آلسو بھی گیون فار 8 to 10 days. اور وٹامن C کی جو ٹیبلٹ ہیں 100 ملی گرام والی ایک ٹیبلٹ ڈیلی دینی ہے 8 سے 10 دن کے لیے. پھر آ جائے گا جنشن وائلٹ ایپلیکیشن اور ویجائنل پیسریز ان کیس آف ایروجن. اور اگر ایروجن ہو جائے یعنی زخم ہو جائے اندر تو جنشن وائلٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے. یہ جنشن وائلٹ جو جراثیم کو اس میں محلول ہوتا ہے یہ ویجائنا کے اندر لگانا ہے. یا ویجائنل پیسریز ہوتی ہیں، پیسریز کہتے ہیں، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ ٹائپ ہوتی ہیں جو باڈی ٹمپریچر سے میلٹ ہو جاتی ہیں، تو ویجائنا کے اندر رکھ لیں گے تو ان کا بھی جو کام ہے وہی جراثیم کش ہے، اور یہ جراثیم کو مار دیں گے اور انفیکشن کو ختم کر دیں گی. تو یہ تھا ہمارا بیٹا کس طرح انسرٹ کرنا ہے، اور اگر ریموو کرنا پڑے تو ریموول آف ڈیوائس کیسے کریں گے. دا فالوئنگ اسٹیپس میں بی ٹیکن، مندرجہ ذیل اسٹیپس لینے پڑیں گے. میک دا پیشنٹ لائی آن دا ٹیبل، مریض کو آپ ٹیبل پہ لٹا دیں گے، جو شروع میں نے ٹیبل دکھائی تھی. ان دا لیتھوٹومی پوزیشن، لیتھوٹومی پوزیشن میں وہ پوزیشن جو ڈلیوری کے لیے یوز ہوتی ہے وہ لیتھوٹومی پوزیشن ہوتی ہے. دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ٹیبل ہے بیٹا ڈلیوری ٹیبل، اور یہ والی پوزیشن جو ہے وہ لیتھوٹومی پوزیشن ہے. اس والی پوزیشن میں لٹا دینا ہے. ڈو PV ایگزامینیشن یعنی پر ویجائنل ایگزامینیشن، ویجائنا کا معائنہ کرنا ہے. انٹروڈیوس کسکوسپیکولم، کسکوسپیکولم یہ ڈک اسپیکولم بھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے انٹر کرنا ہے جینٹلی ان دا ویجائنا، بہت احتیاط کے ساتھ اور پیار سے ویجائنا میں داخل کرنا ہے. ود اسپونج ہولڈنگ فورسپ، اسپونج فولڈنگ فورسپ ہوتی ہے، یہ بھی چمٹی ٹائپ ہوتی ہے. ہولڈ دا تھریڈز، تھریڈ کو آپ نے پکڑنا ہے. اینڈ پل جینٹلی، اور اس کو آہستہ سے کھینچنا ہے. دا ڈیوائس ول کم آؤٹ، اور ڈیوائس باہر نکل آئے گی. بالکل آسان ہے اس کو نکالنا. نوٹ اف تھریڈ آر ناٹ ویزیبل، اگر دھاگا نظر نہ آ رہا ہو ریفر ٹو اے ڈاکٹر، پھر ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے. ہاتھ ڈالنے کی کوشش یا اندر اوزار ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی. فالو اپ آف کنٹینیوئنگ یوزرز، جو اگر کنٹینیو رکھیں یوز کا، اس کا استعمال جاری رکھیں، ان کو کہیں کہ فالو اپ کے لیے آتے رہیں. دا آبجیکٹیو آف دا فالو اپ ایگزامینیشن آر، جو مقاصد ہیں فالو اپ ایگزامینیشن کے وہ کون سے ہیں، کن مقاصد کے لیے یعنی کہ اس کو دوبارہ چیک کروانے آنا پڑے گا. وہ ہے ٹو پرووائڈ موٹیویشن اینڈ ایموشنل سپورٹ ٹو دا کلائنٹ، یعنی جو آپ کا مریض ہے اس کو آپ موٹیویٹ کرتے رہیں، یعنی کہ اس کو حوصلہ دیتے رہیں
کہ یہ جاری رکھو، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، اور اس کو ایموشنل سپورٹ بھی ملتی رہے۔ پھر آ جائے گا ٹو کنفرم دا پریزنس آف آئی او ڈی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ آئی او ڈی اندر ہے، یعنی باہر نہیں نکل گئی ہے۔ تو اگر وہ فالو اپ کے لیے آتی رہے گی تو ایل ایچ وی اس کو لیتھوٹومی پوزیشن میں لٹا کے چیک کر لے گی، اگر دھاگا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب جو وہ آئی او ڈی بھی اندر ہی ہے۔ ٹو ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ اینی سائیڈ افیکٹ آر کمپلیکیشن، تو اگر کوئی بھی سائیڈ افیکٹ یا کوئی پیچیدگی ہو رہی ہے تو اس کی تشخیص بھی ہو سکے اور اس کا علاج بھی کیا جا سکے۔ تو یہ فائدہ اس کا بیٹا بار بار فالو اپ کا۔ فالو اپ ایگزامینیشن ہسٹری لینی ہے۔ دا کلائنٹ شوڈ بی آسک، مریضہ سے آپ نے پوچھنا ہے، یہ جو کلائنٹ آ رہا ہے یہ مریض کے لیے آ رہا ہے بیٹا، لفظ کلائنٹ ویسے گاہک کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ مریض کے لیے آئے گا۔ تو یہ جو مریض ہے اس کو آپ نے لازمی پوچھنا ہے اباؤٹ ہر لاسٹ مینسٹرل پیریڈ، کہ اس کے جو لاسٹ مینسز آئے تھے وہ کیسے تھے، اینڈ ایف شی سیز اٹ واز ہیویئر، کہ اگر وہ کہتی ہے کہ یہ ہیوی آئے ہیں دین نارمل سے شی میں بی ری ایشورڈ، اس کو یقین دہانی کروانی ہے دیٹ دا نیکسٹ ون ول پروبیبلی بی مور نارمل، تو اگلے جو مینسز آئیں گے وہ نارمل ہو جائیں گے، آپ کے پریشان نہیں ہونا۔ ایف شی کمپلینز آف پین، اگر وہ درد کی شکایت کرتی ہے، ڈسچارج یا کچھ اندر سے خارج ہو رہا ہے، ڈسچارج کی شکایت کرتی ہے، اینڈ پراپر ٹریٹمنٹ شوڈ بی گیون، تو اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دینی ہے آپ نے۔ ایگزامینیشن معائنہ کیسے کرنا ہے بیٹا، اگر وہ آ جاتی ہے فالو اپ کے لیے، بائی مینول ایگزامینیشن شوڈ بی ڈن اینڈ فالوئنگ پوائنٹس نوٹڈ، دونوں ہاتھوں سے معائنہ کرنا اور مندرجہ ذیل پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں۔ ٹینڈرنیس آف اوریفیسز، اوریفیسز کہتے ہیں بیٹا منہ، جو بچہ دانی ہے سروکس جس کو کہتے ہیں پیدائش کے راستے کا منہ ہے، اس کے دو جو ہیں وہ منہ ہیں، ایک انٹرنل اوریفیسز ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل، تو انٹرنل جو ہے وہ اندر کی طرف ہے بچہ دانی کی طرف، اور ایکسٹرنل جو ہے وہ ویجائنا کی طرف ہے۔ تو ان کے اوریفیسز پہ سویلنگ تو نہیں ہو رہی، ٹینڈرنیس کہتے ہیں سویلنگ کو، وہ دیکھنی ہے، اینڈ یوٹرس اور بچہ دانی میں سویلنگ تو نہیں ہو رہی، یہ بھی دیکھنا ہے، اور ماس ان ایڈینیکسا، یا ایڈینیکسا کے اندر کوئی ماس تو نہیں ہے، یہ دیکھنا آپ نے۔ یہ دیکھیں بیٹا ایڈینیکسا کی بات ہوئی، تو یہ جو بچہ دانی ہے اس کے گرد، اور یہ فلاپین ٹیوب ہے، اور یہ آپ کی جو اووری ہے ان کے گرد یہ ساری جگہ یہ ایڈینیکسا کہلاتی ہے، اور جہاں جہاں یہ وینز جڑی ہوئی ہیں یہ سارا ایریا ایڈینیکسا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے سویلنگ دیکھنی ہے، تو یہ سارا معائنہ ہو رہا ہے، وہ آپ کے پاس فالو اپ کے لیے آئی ہے تو کلائنٹ، تو آپ نے ایگزامینیشن کرنا ہے، نوٹ کرنا ویدر تھریڈ آر ویزیبل آر ناٹ، کہ دیکھنا ہے کہ دھاگا آیا کہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ سم ٹائم اکثر اوقات آئی او ڈی از سین پروٹروڈنگ، آئی او ڈی نظر آ رہی ہے کہ یہ اندر دھس رہی ہے، اندر سوراخ کر رہی ہے، فرام دا ایکسٹرنل اوریفیسز، ایکسٹرنل اوریفیسز سے یہ پروٹروڈنگ ہے بیٹا آگے کی طرف نکلنا، تو یہ ایکسٹرنل اوریفس سے آگے کی طرف نکل رہی ہے۔ میں نے بتایا جو سروکس ہے اس کا جو ویجائنا کی طرف والا جو حصہ ہے اس کو ایکسٹرنل اوریفس کہیں گے، اور جو بچہ دانی کی طرف حصہ اس کو انٹرنل اوریفس کہیں گے۔ تو یہ آپ کو آئی او ڈی نظر آ رہی ہوگی۔ دس انڈیکیٹس ایکسپلوژن، یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کی آئی او ڈی ہے باہر نکلے گی۔ ریموو اٹ، اس کو نکال ہی دیں، اینڈ انسرٹ اندر آئی او ڈی، پھر دوسری آئی او ڈی ڈال دیں، نکلنا ہے اس نے لازمی، ٹھیک ہے۔ اینی یلوش اینڈ فول اسمیلنگ ڈسچارج فرام سروکس انڈیکیٹس انفیکشن، اگر کوئی پیلے رنگ کا مادہ یا بدبودار قسم کا ڈسچارج مادہ سروکس سے آ رہا ہے تو یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ اندر انفیکشن ہو چکا ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی ٹریٹڈ اکارڈنگلی، تو اس کی آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اگر اندر انفیکشن ہو گیا ہے تو۔ ایویلویشن، انٹرا یوٹرائن جو ڈیوائسز ہیں ہیو اے یونیک ایڈوانٹیجز دیٹ ونس انسرٹڈ دیم ریمووڈ آن نو فردر ایکشن بائی دا پیشنٹ، تو یہ ایویلویشن کہتے ہیں اس میں بہتری لانا، تو اس میں بہتری نہیں لائی جا سکتی بیٹا۔ انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز جو ہیں وہ بہت یونیک ہے، اپنی مثال آپ ہیں، اور ان کا ایک بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اگر یہ ڈال دی اندر تو ان کو کوئی مزید جو ہے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، مریض کو بس ڈال دی تو ڈال دی، کوئی ایویلویشن کی یعنی کوئی بہتری کی ضرورت نہیں ہے، یہ زبردست چیز ہے۔ دے ہیو اے لو فیلئر ریٹ، ان کا فیلئر ریٹ بھی بہت لو ہے۔ ڈو ناٹ انٹرفیئر ود لیکٹیشن، اور اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اینڈ آر ان ایکسپینسو، اور یہ سستے بھی ہیں۔ دا ایکسیپٹنس آف دس میتھڈ ول ڈیپینڈ آن ہاؤ سکسیزفل دا ایل ایچ وی از الائنگ دا فیئرز آف ایسوسیٹڈ ود دس میتھڈ، کہتا ہے اس کے قبول ہونے کا، اس طریقہ کو قبول ہونے کا ایک واحد جو طریقہ ہے وہ انحصار کرتا ہے کہ ایل ایچ وی آپ کی کتنی کامیابی سے جو آپ کی کلائنٹ ہے اس کے خوف کو، اس کے فیئرز کو دور کر سکتی ہے۔
وہ یعنی کہ جتنی اچھی LHV ہوگی اس کو مطمئن کرے گی اور اس کو کامیاب کروا لے گی وہ. دا کنٹینیوشن ریٹ ول ڈیپینڈ آن، اس کو لگاتار جاری رکھنے کا جو ریٹ ہے وہ انحصار کرتا آن دا وے، اس طریقہ پر ان وچ آفٹر کیئر آف دا پیشنٹ از کیریڈ آؤٹ، کہ مریض کی جو بعد میں ٹریٹمنٹ ہے وہ کیسے کی جا رہی ہے. پراپر ٹریٹمنٹ آف سائیڈ افیکٹ، جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کا پراپر علاج کیا جا رہا ہے. اینڈ کانسٹنٹ ری ایشورنس آف دا پیشنٹ، اور لگاتار مریض کو یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے. آر ٹو امپورٹنٹ فیکٹرز، یہ دو اہم فیکٹرز ہیں وچ ول ہیلپ ان انکریزنگ دا کنٹینیوشن ریٹ، جو آپ کا جو کنٹینیوشن ریٹ ہے اس کو بڑھا دیں گے. بہت ساری جو ہے نا LHV یہ بعد میں پریشانی کا شکار ہوتی ہیں کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ ڈیوائس اندر رکھوانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حمل کو روکنے کے لیے. تو اس کا مطلب اس عورت میں کوئی خرابی نہیں ہے، کمی LHV میں ہے کہ اس نے اچھے سے اس کو کنونس نہیں کیا اور اس کے جو طریقہ کار ہیں ان کو بتایا نہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اس کو آگاہ نہیں کیا اور اس کو یہ یقین دہانی نہیں کروائی کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر وہ LHV اچھے سے یقین دہانی کرواتی تو وہ عورت لازمی اس کو رکھوانے کے لیے تیار ہو جاتی. تو یہ تھے بیٹا ہمارے طریقہ کار IUD والے انٹرایوٹرائن ڈیوائس والے. اب آ جائیں گے ہارمونل میتھڈ، جس میں ہم مانع حمل ادویات اور انجیکشن دیکھیں گے. آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.